ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا عورتوں کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کریں؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں سبھی کو قبروں کی زیارت سے روک رکھا تھا، پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک رکھا تھا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو ان الفاظ میں جیسے مرد داخل ہیں ویسے ہی عورتیں بھی داخل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہے کہ وہ ایک دن قبرستان سے تشریف لائیں تو ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ ام المؤمنین آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو وہ فرمانے لگیں میں اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کر کے آ رہی ہوں۔ تو ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی زیارت سے روکا نہیں تھا؟ تو آپ نے فرمایا آپ نے پہلے روکا تھا، پھر آپ نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سمجھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے تو اس حکم میں جیسے مرد داخل ہیں ویسے ہی عورتیں بھی داخل ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ نے اہل بقیع کے لیے استغفار کیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ پھر جب آپ کی اور جناب عائشہ کی ملاقات ہوئی تو جناب عائشہ نے پوچھا کیف اقول لهم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قبرستان والوں کے لیے کیا کہوں، یعنی کہ جب میں قبروں کی زیارت کے لیے جاؤں تو کیا کہوں؟ تو آپ نے کہا قولی، تم یہ کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ پوری آپ نے وہ دعا بتائی جو قبرستان میں داخل ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان قبروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عائشہ سے یہ نہیں کہا کہ تم دعا کیوں پوچھ رہی ہو، تمہیں تو قبرستان میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو کہ کسی قبر کے پاس بیٹھ کر قبر والے پہ رو رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر جاؤ اور صبر کا مظاہرہ کرو۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو صبر کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہیں قبروں کی زیارت کی اجازت نہیں ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتوں کو بھی قبروں کی زیارت کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ کثرت سے قبروں کی زیارت کریں تو یہ ممنوع ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے کہ آپ نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو کثرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ تو اس لیے اگر عورتیں کبھی کبھار قبروں کی زیارت کریں اور انہیں یہ پتا ہو کہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول ہوگا، ہم قبرستان میں قبروں کے پاس شریعت کی خلاف ورزی نہیں کریں گی، نوحہ نہیں کریں گی، وہاں پہ اپنے رخسار نہیں پیٹیں گی، بال نہیں نوچیں گی، بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کریں گی، تو پھر کبھی کبھار قبروں کی زیارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مردوں کی طرح کثرت سے قبروں کی زیارت کرنا، اس سے عورتوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کریں، یعنی چاہے ایک بار کریں یا دو بار کریں، کثرت سے کریں یا کم کریں، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح روایت وہ ہے جس میں یہ آیا ہے کہ آپ نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کثرت سے کریں، بار بار کریں۔ تو اس لیے عورتیں اگر کبھی کبھار قبروں کی زیارت کرتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ